السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو آج ہمارا لیسن جو ہے وہ سایقولو یعنی دوسرے پارے کے سٹارٹ سے شروع ہوگا۔ دوسرے پارے کا آغاز ایک بہت بڑے واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی نظر ڈالی گئی ہے۔ تو چلیے آج اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، چونکہ ہم اختصار کے ساتھ پڑھتے ہوئے قرآن پاک کا جو ہے وہ جرنی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں آج رکوع نمبر 17 سے۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 17 بنتا ہے، 16 تک پہلے پارے کا اختتام تھا اور اب دوسرے پارے کا آغاز ہے اور رکوع نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا ان قریب، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یقولو کہیں گے، سا یقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے ان کو پھیر دیا، عن قبلاتہم ان کے قبلہ سے، اللاتی جس پر کانوا تھے، علیہا اس پر، ان کو اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ قل للہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، یعنی کہ یہ سمت تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اصل چیز ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راستے پر ڈال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہود کا اصل اس میں تھا کہ وہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا نا، قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلوہ افروز تھے، وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو وہ اس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی اس جنوبی سمت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو وہ ایک دل کے اندر کھچی سی لگی رہی 17 ماہ گزر گئے، 2 ہجری بنتا ہے سان اس میں۔ پھر آپ بار بار نماز میں ہی کئی دفعہ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یا اللہ کس وقت، یعنی کہ دل کے اندر ایک ہی آرزو تھی کس وقت قبلہ تبدیل ہوگا۔ پھر مدینہ جا کے چونکہ ایسا ممکن نہیں تھا، کلیئر کٹ تھا کہ جنوب کی طرف مکہ مکرمہ بنتا تھا اور شمال کی طرف بیت المقدس، تو پھر شمال کی طرف آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور 17 ماہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ یہود بڑے خوش تھے کہ یہ ہمارے ایک قسم کا فالو کر رہے ہیں ہمارے قبلہ کو، تو وہ پھر آپ کی جو امامت یا پیشوائی تھی اس کے اوپر ایک مطلب ان کو یہ خوشی تھی کہ امام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، تو ایسا تو ممکن نہیں تھا، یہ تو ایک نئی امت بننی تھی اور اس رسول کی جو نبی آخر الزماں ہیں ان کی پیروی میں ساری امتیں آنی تھی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ فضل فرمانے جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں پر کہ ان کو خیرہ امت بنا رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کو امام پوری نبوت رسالت کے تمام جو انبیاء ہیں ان کا سرتاج بنا رہی تھی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ عنقریب یہ کہیں گے مسلمانوں کو کہ ان کو کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، سمت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ جو اپنی ایک الگ نشانی، الگ پہچان ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا امۃ وسطاً ایسی امت جو درمیانی ہے، اعتدال، وسطاً یہ نہیں کہ درمیان میں آنے والی نہیں، آئی آخر پر ہے لیکن اعتدال والی درمیانی امت ہے، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ تمہیں امت وسطاً درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہی اصل اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ امت وسط اسی لیے کہا گیا کہ یہ نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے منع فرمانے والی ہے، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء۔ اب اس امت کی دیکھیں گواہی کا عالم کیا ہوگا کہ یہ امت دوسری امتوں پر، علی الناس لوگوں پر، ٹھیک ہے، بہترین امت کیوں ہو، امت وسط کیوں بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یکون الرسول اور پھر رسول ہو جائیں، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ تو یہ گواہی کا سلسلہ ہے جو چلے گا قیامت والے دن انشاءاللہ۔ اور پہلا تو وہ مقام احادیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی شفاعت سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے آقا علیہ السلام شفاعت کا آغاز فرمائیں گے، سفارش کریں گے، اس کے بعد گواہی بھی لی جائے گی امتوں پر، ہماری امت دوسری امتوں پر کہ ان امتوں نے کیا کیا اور ہم کیسے گواہی دیں گے۔
ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ وہ امتیں کیا کرتی رہی ہوں گی، تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دینا ہے کہ آپ لوگوں اس دن دوسری امتوں پر گواہ بن کے آپ آئیں گے۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، القبلۃ، اس قبلہ کو، اللہ جس پر کنتا تھے، علیہ اس پر، الا مگر، لینا علامہ ہم جان لیں، جانچ لیں، دوسرے معنی میں یہ اس کا لفظ آتا ہے کہ جانچ لیں، ٹھیک ہے، جان لیں، جانتا تو اللہ تعالیٰ ہے کون کس طرح سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قبلہ کی تبدیلی کو کیا اس کی وجہ بیان فرمائی، ایک بہت بڑی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کی تبدیلی کو مگر ہم جانچ لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، رسولہ، اللہ کو تو سب ماننے لگ پڑے تھے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات آ رہی ہے نا، کون پیروی کرتا ہے رسول، الرسول، رسول کی، من جو، اور کون ہے جو ینقلب، پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کہ الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ تو پس قبلہ کی تبدیلی جو ہے، اور نماز کے بالکل درمیان میں تبدیلی، اور جہاں وہ تبدیل ہوا اس مسجد کو قبلتین کہا گیا، بالکل ایک صفوں کو چیرتے ہوئے آنا اور دوسری طرف چلے جانا، تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اب قبلہ کا قبلہ جو ہے اس کو ہی دیکھنا تھا، اس قبلہ کی قبلہ تھا کس وجہ سے، آقا علیہ السلام جدھر منہ کرتے تھے وہ قبلہ تھا۔ اب انہوں نے جب اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تو وہی قبلہ ہے، جدھر انہوں نے کہا وہیں کعبہ بنتا ہے، اس طرف ہی ریاض، جس رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا، عشق کا امتحان لیا، عقل کہہ رہی تھی نہیں قبلہ وہ ہے، عشق کہہ رہا تھا نہیں قبلہ وہ ہے، جس طرف آقا علیہ السلام رخ فرما لیں۔ وَإِن كَانَتْ، اور نہیں یہ ہے، لَكَبِيرَةً، ضرور گراں، ضرور بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت کا نور عطا فرمایا، ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے ایمانکم، تمہارے ایمان، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے ہی ضائع کر دے ایمان، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آزماتے ہیں، اور جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ ایک لمحہ بھی لگائے بغیر آقا علیہ السلام کی پیروی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطیع اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول کی پیروی کی، اسی نے خدا کی پیروی کی۔ قد نرا، تحقیق دیکھ رہے ہیں ہم، تقلب آپ کے، پلٹنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف پلٹنا، بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ان قریب، ضرور، فا پس لام زبر لا کا مطلب ہے ضرور، فا پس ضرور بضرور ہم بدل دیں گے، نولیَنَّکَ، ہم بدل دیں گے، قبلۃً، قبلہ کو، ترضاھا، جس پر آپ راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس پر آپ راضی ہیں، تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیارا واقعہ ہے، عشق کا واقعہ ہے۔ فولی، پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں بھی ہو، مسلمانوں کو بھی حکم آ گیا، ما کنتم، تم ہو، فولو، تو بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ بھی حق ہے قبلہ کی تبدیلی۔ وہ اس وقت تک خوشی اس لیے تھے کہ ہمارے اب فالورز میں سے یہ جا رہے ہیں، اور ہمیں کیا اب ضرورت ہے ان سے کوئی جنگ کی، کوئی لڑائی کی، جب ہماری یہ فالو کر رہے ہیں قبلہ کو بھی۔ تو جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، وہ جانتے ہوئے بھی تھے کہ قبلہ کی تبدیل ہوگا، ان کا قبلہ یہ نہیں ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جنہیں کتاب دی گئی، یہود اسپیشلی، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور اگر آتیت، آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت، ہر نشانی، آپ آ جائیں ہر نشانی کے ساتھ، ما تابعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلہ تک، آپ کی قبلہ کی۔ اب دیکھیں حسد اس قدر تھا، بڑھ گیا کہ 17 ماہ آپ نے قبلہ ان کے بیت المقدس کی طرح نماز پڑھی تو وہ خوش رہے، لیکن جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے ایک دن بھی اس قبلہ کی فالو نہیں کیا۔ وما انت، نہیں آپ، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلتہم، اور اب تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ مرکز عبادت بنا دیا، مرکز توجہ بنا دیا۔ وما بعدہم، اور نہیں ان میں سے بعد، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلۃ بعد، اور ان میں سے بھی تو دو گروپ ہے نا، کوئی آدھے بیت المقدس کی پیروی کرتا ہے، کوئی دوسرے آدھے حصے کی پیروی کرتا ہے، تو ان میں جب خود میں اتفاق نہیں ہے تو آپ کے قبلہ پر کیسے اتفاق کریں گے۔
ولا یعنی تباتا، اور اگر آپ پیروی کریں ہواہم ان کی خواہش نفس کی، وہ تو یہی چاہیں گے کہ آپ ان کی بات مانتے جائیں، ان کی فالو کرتے جائیں. من بعد، اس کے بعد ما جاءک، جب آپ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے. پھر تو آپ زیادتی کریں گے نا اپنی جان پر. تو امامت یا پیشوائی اس چیز کا نام نہیں ہے. امامت یا پیشوائی یہی ہے کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو سب سے بڑھ کر پہلے عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کے پیچھے جو پیشوا فالوورز ہیں، آپ کے جو متابعین ہیں، وہ آپ کی پیروی کر سکیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو پہچانتے ہیں. ہو ضمیر ہے واحد ذکر غائب، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس رسول کو، یعنی کہ ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کو پہچانتے ہیں. کس طرح؟ کما، جیسے یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے پہچانتے ہیں. اتنی کلیئر کٹ نشانیاں ہیں کہ بالکل پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح. وَإِنَّ، اور بے شک فریقا منہم، ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک گروپ، لیکتمون الحق کا، جو چھپاتے ہیں. اب گروپ اس لیے کہا گیا کہ یہ اوپر والے کلاس ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ چھپاتے ہیں الحق کا، حق، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. الحق من ربک، کہ حق ہے اے سننے والے، اب تو بھی اس بات پر پختہ ہو جا. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، حق ہے، حق ہے. فلا تکونن، پس نہ ہو جا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. شک ہے جو انسانی ذاتی زندگی میں بھی دراڑیں ڈالتا ہے، اور عقیدے میں تو شک جو ہے اس کو گمان بھی اگر ہو تو قیامت کا، جس طرح کہا جاتا ہے نا قرآن پاک میں، گمان بھی اگر ہم معنی استعمال کریں، یقین کا لفظ استعمال نہ کریں تو کفر تک بات جا پہنچتی ہے. عقیدہ میں تو ایسی چیز شک والی ممکن ہی نہیں. کتاب شروع ہوئی تو فرما دیا گیا کہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنے ذہن درست کرو، اپنے قبلہ درست کرو. کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان پختہ فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.